درش پڑھ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو دین کی باتیں سننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ پر فضل فرمایا. آپ حضرات کے سامنے کہنے کا مقصد، جب بھی دین پر کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی بات آ جائے، تو میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اس دین کی حفاظت کے خاطر میں اور آپ اپنی جان مال وقت کو لے کر ٹھہرنا میرے اور آپ پر لازم ہے. ویسے تو انسان اگر دین کی محبت اندر ہوگی تو باہر سے یقیناً اس کی محنت ہوگی. مثال کے طور پر ایک آدمی گھر میں گیا، یہ رات میں سویا ہوا تھا، جاگنے پر یا گھر میں داخل ہونے پر پتہ چلا گھر کا سامان ادھر ادھر ہو گیا، تو گھبرا جائے گا. سب سے پہلے کیا کرے گا بھائی؟ سب سے پہلے جا کر اپنے تجوری کو دیکھے گا کہ مال محفوظ ہے کہ نہیں، زیورات محفوظ ہے کہ نہیں. جو قیمتی چیزیں ہیں سب سے پہلے اس کے طرف نظر جائے گی، اس طرف دوڑے گا، اس کو تلاش کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت دل میں ہے. وہ سامان ادھر ادھر جو ہوا ہے اس کی فکر نہیں کرے گا، سب سے پہلے پیسوں کی فکر کرے گا، سونے زیورات جو رکھے ہیں قیمتی زیورات اس کی طرف خیال کرے گا، اس کی جانچ پڑتال کرے گا. پھر جو ہے آئندہ ایسی حرکت نہ ہو تو پھر اس کی پوری بندش کرے گا، مطلب گھر مضبوط، دروازہ مضبوط. تو یہ سسٹم اس لیے کہ دنیا کی محبت اور جو ہے دولت کی محبت ہے، اس کی فکر کرے گا. وہی بے عینیہ فکر میں اور آپ کے اندر دین کے بارے میں ہونا چاہیے. صرف نماز کا پڑھنا دین نہیں ہے. جمعے کا نماز کا پڑھ لیا ہم نے تو دین کو پورا ادا نہیں کیا، یا ہم نے صرف روزے رکھ لیے تو اس کا نام دین نہیں ہے. دین وہ ہے جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو موقع دے، جو عمل دے، حکم دے، اس حال میں اس حکم کو پورا کرنے کا نام دین ہے. اس وقت اس کام کو پورا کرنے کا نام دین ہے. 24 گھنٹے کا جو وقت رات دن ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہر سیکنڈ میں، ہر گھنٹے، ہر منٹ میں اللہ کا حکم چلتا ہے. ایسا نہیں کہ 5 وقت کی نمازوں میں اللہ کا حکم چلتا ہے، باقی ہم بے باک ہیں، کھلے عام کچھ بھی کر سکتے ہیں. یا دن میں نماز ہم نے پڑھ لیا ہے
اب رات بھر ہم کھلے عام کچھ بھی کر سکتے ہیں، یا جمعے کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے اب ہفتہ بھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو 24 گھنٹے دین ہمارے زندگیوں میں رہتا ہے، رہنا ہے، اس کی محنت مجھے اور آپ کو کرنی ہے، چاہے مجمع میں ہو، چاہے وہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جنگل میں ہو، گاؤں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، 24 گھنٹے اس پر دین رہتا ہے، اس کی حفاظت میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب فکر کریں گے، محنت کریں گے تو دین ایمان بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر فکر بے فکری آ جائے گی تو پھر جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، صبح کا مسلمان ہوگا، شام میں اس کا جنازہ کفر پر اٹھے گا۔ کیوں؟ فکر نہیں ہے، دین پر فکر نہیں ہے، دین کے شعار پر فکر نہیں ہے۔ تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو دین کو ختم کرنے کے منصوبے شیطان سے لے کر نفس سے لے کر حالات ایسے بن گئے ہیں جو کلیہ طور پر سب کی محنت یہ ہے کہ انسانوں کے اندر سے دین ختم ہو جائے، ان کا ربط جو ہے اللہ سے کٹ جائے۔ وہ اندر سے ڈرتے بھی ہیں، یہ ہے مفلوس، لیکن ان کی طاقت اتنی ہے یہ پوری دنیا بھی ان کو دھتکار دے، لیکن ان کے پیچھے پشت پناہی میں ان کے پیچھے جو ایسی طاقت ہے، یہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اپنے مسئلے حل کر لیں گے، یہ ہاتھ اٹھائیں گے تو سامنے والے کو تیز کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا رشتہ بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایمان سے دور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ حالات ہو رہے ہیں، اس حالات پر ہمارے بل بھی ماتھے پر نہ آئے تو یہ جو ہے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ ہم دنیا بھر کے خبروں کو پڑھتے ہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی بھی خبر رکھنا ہے کہ ہمارے شعار اسلام میں جو ہے جن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ذمہ دیا ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ خانقاہیں ہوں، چاہے وہ جو ہے جو کچھ بھی شعاریں ہوں، مدارس ہوں، خانقاہیں ہوں، مکاتب ہوں، یہ سب کچھ ان تمام چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اور آپ کی ہے۔ اور یہ جو ہے ان تمام چیزوں کو وجود میں لانے کے جو مسائل ہیں، جو شکلیں ہیں، ان شکلوں پر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر وقف کے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہیں، حالانکہ وقف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جہالت کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، حالانکہ پوری طور دین آیا ہی نہیں تھا ابھی، وہ لوگ بھی وقف کرتے تھے۔ وقف کرنا اپنی پیاری چیز کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے نہیں؟ تو جہالت کے زمانے میں دین آنے سے پہلے لوگ تب بھی وقف کرتے تھے، بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، آج بھی چھوڑتے ہیں، جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، بھائی اس کو کوئی ہل نہیں جوتے گا، اس کو کوئی باندھ کر نہیں رکھے گا، اس کا کوئی دودھ نہیں دھوئے گا، اس کو استعمال میں نہیں کریں گے، بلکہ اس بت کے نام پر اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ جو ہے اس جہالت کے زمانے میں بھی تھا، لیکن دین آنے کے بعد میں اس کو ایک صحیح رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے مجھے اور آپ کو بتایا وقف کیا چیز ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے 7 زمینیں تھیں، مدینہ منورہ میں کتنے زمینیں تھے؟ 7 زمینیں تھیں، 7 زمینوں کو آپ نے وقف کیا۔ بنو عبد المطلب اور بنو عباس کے قبیلوں میں، دونوں خاندانوں میں اپنی میراث کو وقف کیا، اپنے مال کو وقف کیا، کیونکہ ہر عمل کا جو اثر ہوتا ہے وہ عمل کرنے تک اتنا ہی ہوتا ہے۔ میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی جمعہ نماز پڑھے تو جمعہ نماز تک پڑھنے کا، بیٹھنے کا، سننے کا ثواب مل رہا۔
جیسے ہی جمعہ نماز ہو گئی، مسجد میں بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا، ہم گھر چلے گئے، لیکن اس کے ثواب چلتے نہیں رہیں گے، اینڈ ہوگا، عمل پورا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ ثواب پورا ہو گیا۔ بعض مرتبہ ادب پورا ہو جاتا ہے، ادب کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے، عمل کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے۔ بعض مرتبہ ہم سمجھتے ہیں نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم کیا کر دیتے ہیں؟ عمل کو رد کر دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے مطلب بیچ کی بات بتا رہا ہوں میں۔ ایک عمل یہ ہے کہ جمعے کے روز قرآن پڑھنا ہے نہیں، لیکن ہمارے مساجد میں یہ بیٹھا ہوا ہے، قرآن کو کسی کے پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کا ادب ہے نہیں بھائی، بالکل ادب ہے۔ لیکن جب وہ ادب کی وجہ سے عمل چھوٹ جائے، اب ہماری مساجد کو دیکھیں گے آپ، کوئی قرآن پڑھنے والا پہلے صف میں تو ملے گا، لیکن دوسرے تیسرے چوتھے صف پر قرآن پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ اب پورے مسجدوں میں جا کر دیکھ لیں، پورے مسجدوں میں جا کر دیکھ لیے کہ بھائی پیٹھ ہوتی ہے، اس لیے جو ہے دوسرے صف میں بیٹھنے والا قرآن پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا، قرآن نہیں پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ کہ وہ بتائے گا کہ بھائی پیچھے پڑھوں گا، سامنے صف میں لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے پیٹھ کے پیچھے قرآن لے کر پڑھنا یہ بے ادبی ہے۔ تو پھر جب کوئی ادب حرج بن جائے تو پھر اس ادب کو چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ جس ادب کی وجہ سے عمل ہی چھوڑ جائے تو وہ ادب کا لے کیا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے، حالانکہ کعبے کی طرف پیٹ کر ٹیک لگا کر بیٹھنا بھی ادب تو یہ تھا کہ پیٹ نہ لگائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ لگا کر بیٹھ کر مجھے اور آپ کو اس کا علم دیا کہ جب ادب کرنا ہو تو یقیناً پیٹ نہیں لگانا چاہیے، لیکن حرج بنے گا تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب سب حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب یہ مسئلہ ادب کے طور پر کسی نے پیٹ نہیں کیا، جاتے وقت اب جانے پڑے گا تو پیٹ نظر آئے گی، تو پھر سب الٹا جا کر الٹے جائیں گے تو سب پیروں میں آ کر سب مر جائیں گے۔ ویسے تو بہت مرتے ہیں ابھی بھی پیروں میں آ کر، ہر نماز میں 50 60 70 جنازے آتے ہیں۔ اب عمرہ کو جائیں گے، گئے ہوئے لوگ دیکھے ہوئے ہوں گے، ہر نماز میں جنازے آتے ہیں، کبھی پیروں میں آ گیا، کوئی جو ہے وہ اس میں دب گیا، سانس اٹک کر مر گئی، عورتیں بھی ہے، بھیڑ اتنی ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ مسئلہ ہوگا بھئی ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے تو سب سامنے سے آ کر پیچھے ایسے الٹا جائیں گے تو پھر جو ہے حرج ایسا ہوگا، اس کے وجہ سے نقصان ہوگا، تو پھر کیا کر دیا؟ اس ادب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور کعبے کو پیٹھ لگا کر بیٹھ کر بتا دیا کہ بھئی یہ حرج ہوگا تو ادب کو چھوڑ دو، آپ پیٹھ دکھا سکتے ہیں، پیٹھ دکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلے سب میں قرآن پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور پچھلے والے یہ سوچ کر چھوڑ رہے ہیں کہ بھئی پیٹھ ہوگی اس لیے قرآن نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھنے بھی دیں گے۔ اگر کوئی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو بھئی اس کو کھڑا کر، بھئی قرآن جو ہے پیٹھ کے کسی کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، آپ وہاں قرآن رکھ دو یا ہٹ کر سامنے آ جاؤ۔ اب پورا مجمع تو 2 3 4 سب تو سامنے نہیں آ سکتے، تو جب یہ ادب تقاضا کرے عمل کو چھڑوائے تو پھر وہ ادب کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے، جب حرج پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے سب مل کر ہر صف میں پیٹھ اگرچہ نظر آ جائے، پیٹھ کے سامنے بیٹھ کر آدمی پڑھ لے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، پڑھ سکتے ہیں قرآن، اس لیے کہ حرج ثابت ہو گیا۔ ہاں مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے، ایک اکیلا بیٹا ہے یا پہلی سب بیٹھی ہوئی ہے اور جو ہے اس میں 1 2 3 ہے، سب بھی خالی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حرج نہیں ہے تو پڑھنے والا ادب کرے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن جب حرج آ جائے تو پھر جو ہے اس حرج کے بنیاد پر اس ادب کو چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر حضرات جو ہے کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ حرج ہے، ان کا گھٹنوں میں تکلیف ہے، پیروں میں تکلیف ہے، حرج ہے، لیکن میں صحیح تندرست ہو کر کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر میں پڑھ لیا تو ان کے جیسا ثواب مجھے نہیں ملے گا، ان کے جیسا ثواب مجھے نہیں ملے گا۔ ایک آدمی بیمار ہے، وہ اس کو بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، بیڈ میں ہے، دواخانے میں ہے، ایڈمٹ ہے، یا کوئی جو ہے بیمار بستر پر ہے، اٹھ نہیں سکتا، تو پھر جو ہے حرج پایا گیا
اب اس کو جو ہے کیا کر دیا گیا، بھائی تم لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھو۔ نماز ہر حال میں معاف نہیں ہے، جب تک وہ بے ہوش نہیں ہوتا یا جب تک اس کی روح قبض نہیں ہوتی اس وقت تک معاف نہیں ہے۔ لیکن اگر بے ہوش بھی ہوا تو 6 دن تک اگر کوما میں رہا، 6 دن تک اگر بے ہوش رہا تو پھر وہ 6 دن کی نماز معاف اس کے لیے، نماز معاف اس کے لیے 6 دن کے اندر ہوش میں رہا، ہوش میں آیا تو پھر اس کی قضا ضروری، نماز معاف نہیں ہوگی۔ اگر روح قبض ہو گئی تو نماز ختم۔ تو یہ جو ہے جب حرج سامنے آ جاتا ہے تو پھر اگر ایک بیمار آدمی اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک تندرست آدمی بھی اس کو دیکھ کر اشارے سے نماز پڑھے گا تو کوئی بھی مفتی فتویٰ نہیں دے گا کہ بھائی اس کی نماز ہو گئی۔ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ بھائی یہ تندرست صحیح آدمی، صحت مند آدمی لیٹے لیٹے بستر پر اشارے سے نماز پڑھ لیا، کیا اس کی نماز ہو گئی؟ کہیں گے کہ کوئی بھی آپ کو فتویٰ نہیں دے گا، اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک بیمار ہے اور وہ بستر پر لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ لیا، پوری دنیا کے علماء کتاب آپ کو یہ فتویٰ دیں گے نماز ہو گئی، نماز ہو گئی، اس لیے کہ ان کے ساتھ حرج تھا اور صحت مند آدمی کے پاس حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حرج میں مجھے اور آپ کو اعمال میں تخفیف کیا ہے اور اس بے ادبی کو معاف بھی کیا ہے، ادب کے چھوڑنے پر اس معاف کیا ہے۔ یعنی اب کھڑے ہو کر بیٹھنے والے، بیٹھ کر بیٹھنے والے میں ان کو بھی ثواب مل رہا ہے، آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے والے کو ان کو بھی اتنا ہی ثواب مل رہا ہے۔ ہاں اگر اتنے کمزور ہونے کے باوجود بھی اور بیمار ہونے کے باوجود بھی کہہ رہا کہ بھئی 2 لوگ کھڑے ہو کر مجھے کھڑا کر دو، میں نماز پڑھ کر دکھاؤں گا، نماز پڑھ کر دکھاؤں گا، یہ دین نہیں ہے، یہ جو ہے یہ بہادری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہادری کو پسند نہیں فرماتے، اس کو پسند وہی فرماتے ہیں جو عاجزی سے وہ بیٹھ کر پڑھے۔ اللہ میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں، میں بیٹھ کر پڑھوں گا، تو اللہ اس پر زیادہ خوش ہوں گے۔ اب کھڑے ہونے پر جو ثواب اس کو اتنا ہی نہیں ملے گا جو بیٹھ کر پڑھنے پر ثواب ملے گا، ہے نا؟ ایک آدمی مسافر ہے، جمعے کے روز ہو، کوئی کسی نماز میں ہو اور مسافر ہے، تندرست صحیح ہے، وہ کہے کہ بھائی میں تو تندرست صحیح ہوں، مجھے موقع ہے اور ماشاءاللہ جو ہے میرے خود کا سفر میں مجھے راحت و آرام، خود کی گاڑی بھی ہے، کیا ٹینشن ہے، جتنی دیر کہاں بھی رکوں چلے گا، تو کھڑے ہو کر کیا کر لے، 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت کی نماز قصر جب سفر میں جائے گا تو کتنے رکعت ہوں گے؟ 2 رکعت ہوں گے، 4 رکعت کے بجائے کتنے پڑے گا؟ 2 رکعت پڑے گا۔ اب وہ اپنے آپ کو بہادر دکھائے، میں 4 ہی پڑھوں گا، کہ نماز ہوگی؟ بھائی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر سفر میں جا رہا ہے، 78 کلومیٹر کا ارادہ کر کے جا رہا ہے، جیسے ہی اپنے بستی سے نکلا اب وہ 4 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھ لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جب تک اس کو دوبارہ قضا کرنا پڑے گا۔ اگر مقام میں آ کر، بستی میں آ کر بھی اس کو قضا کون سی نماز کرنی پڑے گی؟ قصر ہی کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر آپ بمبئی چلے گئے، بمبئی میں بہت سے نمازیں آپ نے جو ہے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، یا اپنے پورا جو ہے مجھے طاقت ہے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذرا میں ہوشیاری مار لوں، تو آپ نے 2 کے بجائے ظہر کی بھی 4 پڑھ لی، عصر کی بھی 4 پڑھ لی، عشاء کی بھی 4 پڑھ لی، معلوم نہیں سو مسئلہ۔ پھر جب جو ہے آپ گھر آ گئے واپس، آپ کو مسئلہ معلوم پڑ گیا کہ بھئی آپ کی نماز نہیں ہوئی، اللہ نے آپ کو عذر کی وجہ سے 2 رکعت معاف کیا تھا، 4 رکعت کا بوجھ سے آپ کو 2 رکعت کو معاف کیا تھا، 2 ہی رکعت کا آپ کو پڑھنا تھا، لیکن آپ نے 4 رکعت پڑھ لی فرض نماز کو، آپ کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ اب وہ آ کر کیسے پڑھے گا؟ اب گھر پہ آیا ہے، اپنے مسجد میں پڑھ رہا ہے، تو اپنے مسجد میں آنے کے باوجود بھی 4 رکعت قضا نہیں کرے گا، 2 ہی رکعت کو قضا کرے گا، جو قصر جو ہے قصر کے طور پر ہی قضا کرے گا۔ تو یہ عذر پایا جائے گا، تو پھر اس عذر کی وجہ سے اللہ نے تخفیف بھی کر دیا، رحم بھی فرما دیا، پھر اس کے بے ادبی کی وجہ سے معاف بھی فرما دیا۔ تو خیر بات چل رہی تھی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ہے دین کی حفاظت کے جتنے بھی شعار ہے،
جس طرح اپنے جان کی حفاظت ضروری ہے، اپنی زندگی کی حفاظت ضروری ہے، اپنے جان و متاع کی حفاظت ضروری ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری میرے اور آپ کی ایمان کی بھی حفاظت ہونا ضروری ہے، اور میرے اور آپ کے ایمان کو بڑھانے کے جتنے شعبے ہیں ان چیزوں کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ تو وقف کی بات چل رہی تھی۔ وقف اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے حوالے کر دے۔ وقف میں اور صدقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صدقہ وہ ہے جو دینے پر، اس کے کھانے پر یا پینے پر جو ہے وہ عمل پورا ہونے پر ثواب مل جائے گا، مسئلہ ختم۔ لیکن وقف میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ نہ ختم ہونے والا ثواب جاری رہے گا، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے مسجد بنائی، میرے پاس اماؤنٹ تھا، میں نے صدقہ دینے کے بجائے، صدقہ نہیں چاہیے مجھے صدقہ نہیں دینا ہے، ویسے صدقے مال چلتا نہیں ہے، میں کیا کروں گا، اس کو وقف کروں گا۔ زمین خرید کر میں نے وقف کر دی یا مسجد وہاں بنا لی، آپ جو ہے صدقہ جاریہ کے طور پر وہ مر بھی گیا تب بھی اس کا ثواب چلتا رہے گا جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، اس کو کہتے ہیں وقف۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھیتیوں کو اپنے خاندان میں وقف کر دیا، بنو عباسیہ میں، بنو ہاشم میں جو ہے وقف کر دیا 7 زمینیں، لیکن وہ تو اس وقت 1400 سال پہلے جو ہے آپ نے وقف کیا، لیکن آج بھی وہ زمینیں باقی ہیں، جن کو دیا تھا وہ مر گئے، اور جو دیا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، منتقل ہو گئے، لیکن جو ہے آج بھی اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا، اس کو کہتے ہیں وقف۔ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے کنواں خرید کر وقف کر دیا، بھائی یہ کنواں میں خریدوں گا اور اس کو میں عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں گا، تو وہ چیز تو ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ باقی رہے گی۔ وقف کے 2 مسائل ہیں، ایک وقف علی الاولاد، ایک وقف علی الناس۔ مثال کے طور پر وقف علی الاولاد یہ ہے، گھر میں رشتہ دار صحیح نہیں ہے، چور چپاٹے ہیں، اور جو ملکیت میراث میں بیٹے کو مال آیا ہوا تھا، گھر آستی آئی ہوئی تھی، آپ جو ہے گھر میں بچے چھوٹے ہیں یا ہے قریب بالغ ہیں، لیکن سب لوٹ کھانے والے ہیں، بیچ کر کھانے والے ہیں، سب بیچ باچ کر فقیر و قلاش ہونے والے ہیں، تو ایسے مسئلے میں پورا مال ختم ہو جائے گا۔ تو مسئلہ یہ کر دیا کہ بھائی اب یہ بچوں کو دیں گے تو یہ کھا کر ہجم کر ڈکار بھی نہیں لیں گے، ان کے اولاد کے لیے یہ فقیر قلاش بنا کر چھوڑیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں اپنے کھیتی باڑی کو جو ہے نشے میں، جوئے میں، سٹے میں ہار جاتے ہیں، ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ غلط کاموں میں میراث ختم کر دیا۔ تو یہ مسئلہ معلوم ہونے پر گھر کے باپ نے کیا کر دیا، دادا یا کر دیا کہ بھائی وقف کرتا ہوں میں، یہ جب تک میرے بچے رہیں گے تب تک اس کا فائدہ کھاتے رہیں گے، نہ ان کو بیچنے کا حق ہوگا، نہ ان کو جو ہے اس کو تصرف کا حق ہوگا، وقف کر دیا۔ اب ان کا خالی اس کی قیمت کا جو فائدہ ہوگا، کھیت ہے مثال کے طور پر، کھیت میں نے وقف کر دیا، اب اس پر جو ہے وقف کے جو ممبران ہوتے ہیں، متولی ہوتا ہے، وہ متولی کے ذمے میں ہوتا ہے، اس کا فائدہ ان کے بچوں کو صرف دیں گے، اس کے مالک وہ نہیں ہوں گے۔ اس کو وقف علی الاولاد کہتے ہیں۔ وقف علی الناس وہ کہتے ہیں وہ چیز تو باقی رہے گی، اس کا ثواب اتنا ہی، وہ اس سے پیدا ہونے والا یا اس سے نفع ہونے والا چیز جو ہے وہ خدمت میں باقی جائے گی۔ یعنی زبیدہ خاتون ہارون الرشید کی بیوی، انہوں نے حاجیوں کے لیے مکے تک کنواں کھدوایا، پانی ندی بنا لیا، نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ تو کر مر گئے، لیکن اس کا ثواب ہر وقت رہے گا۔ جو چیز صدقہ جاریہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس کو وقف کہتے ہیں، آپ یاد رکھ لیں۔ ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو ختم دے دیا، ختم ہو گیا، اور صدقے میں مالک بنایا جاتا ہے، صدقے میں مالک بنایا جاتا ہے، بھائی یہ پیسے آپ کو ہم صدقہ دے رہے ہیں، اب اس کا وہ مالک بن گیا،
جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، لیکن صدقہ جاریہ جس کو کہتے ہیں، وقف جس کو کہتے ہیں، مالک نہیں بنتا کوئی بھی، اس کا مالک نہیں بنتا۔ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، اس سے جو ملنے والا فائدہ ہے وہ ہر وقت غریبوں میں بانٹ دیا جائے گا، اس کا فائدہ اتنا ہی غریبوں میں بانٹ دیا جائے گا، باقی کوئی بھی چیز اس کو بیچنے کا بھی حق نہیں ہے اور تقسیم بھی نہیں ہوگا۔ وقف کرے اس چیز میں تقسیم نہیں ہوگا، میراث نہیں چلے گی اس کی، میرے باپ دادا دی ہیں، یہ ہماری آستی ہے، اس کو جو ہے واپس دے دو، نہیں مانگ سکتا۔ وقف ہو گیا، اللہ کے رجسٹر میں نامزد ہو گیا، وہ اللہ کا ہو گیا۔ اب کوئی مخلوق اس کے مالک نہیں بن سکتی، اس کو کہتے ہیں وقف۔ اور یہ وقف جو ہے پہلے اسلاف میں اس کے جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم خیر تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے حوالے نہ کر دو۔ جب یہ آیت اترتے ہی صحابہ کرام نے جو ہے اپنی چیزوں کو وقف کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ وقف کر دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کنواں خرید کر وقف کر دیا، بلکہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جو ہے اپنے مال محبوب چیزوں کو وقف کر دیا تاکہ صدقہ جاریہ ہر وقت یہ باقی رہے ہمارے نام پر۔ تو یہ وقت بورڈ میں جو جتنی بھی ملکیت ہے یہ سب یہ وقف کیا ہوا چیز ہے، یہ کوئی خریدی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ وقف کیا ہوا چیز ہے تاکہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہر وقت اس کا ثواب وہ کرنے والے کو یعنی دینے والے کو ہر وقت ملتا رہے۔ ابھی مدقی میں ایک مسجد بنائی گئی، انہوں نے اپنا پورا جان مال لگا کر بنا دیا، انہوں نے اپنے مال کو اس میں وقف کر دیا۔ تو اب جو ہے اب جتنے بھی مسجد جب تک قائم رہے گی اس وقت تک اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا، اس کو کہتے ہیں ثواب جاریہ۔ ثواب جاریہ ملنے کے تین شکلیں، ایک تو اپنے زمین کو وقف کرنا، زمین میں مدرسہ بنا لے، مسجد بنا لے، یا جو ہے یہ لوگوں کے لیے یتیم خانہ بنا لے، مہمان خانہ بنا لے، دوا خانہ بنا لے۔ ایک ہوتا ہے نیک اولاد چھوڑ جانا، نیک اولاد چھوڑ جانا، یہ بھی صدقہ جاریہ۔ وہ تو مر گیا لیکن اولاد نیک بنا کر گیا ہے، لیکن جب آپ یاد رکھ لیں جب کوئی آدمی مرتا ہے دنیا سے تو اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اس کا سلسلہ محنت کا نیکیوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں، اگر تین چیزوں میں سے کوئی ایک بھی عمل کرتا رہے تو وہ عمل بند نہیں ہوگا، وہ ثواب چلتا رہے گا۔ ایک اس میں زمین جائیداد کو وقف کر دینا، اور دوسری چیز نیک اولاد کو چھوڑ جانا، تیسری چیز علم کا سکھانا، علم کا سکھانا۔ مثال کے طور پر ہم جو ہر کوئی عالم حافظ بنتا ہے وہ ایسے بیچ میں نہیں بنتا، ان کا سلسلہ نسب کہاں تک جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک جاتا ہے۔ ایک حافظ کے سینے سے قرآن جو آیا ہوا ہے اس سینے سے لے کر یہ جتنے بھی سینے بیچ میں آتے رہیں گے وہ تمام سینے کہاں جا کر ملیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک جا لگیں گے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہوا۔ تو گویا یہ جتنے بھی بیچ کے جتنے بھی سلسلے ہیں انہوں نے علم کو پڑھایا ہے، اس کا ثواب ہر وقت، وہ تو قبر میں چلے گئے لیکن اس کا ثواب چلتا رہے گا۔ اب یہ جو حافظ ہے دوسروں کو پڑھا رہا ہے تو پھر جو ہے یہ بھی پڑھا کر مر جائے گا، پھر جو ہے وہ جب تک پڑھتے رہیں گے، ان کے ہاتھ میں پڑھنے والے ان کا ثواب ان کو پہنچتا رہے۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ صدقہ جاریہ۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ صدقہ جاریہ قرآن میں بھی ہے، اس کے مصرف میں بیان فرمایا۔ تو آج اس پر قدغن لگا دیے جا رہے ہیں۔ آج جو ہے ہندوستان میں، حالانکہ یہ سب کچھ جو بیان ہوا وقف ہے، اس کے صدقہ جاریہ، یہ سب کچھ عمل کس کے ہیں؟ مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں نے حکم دیا ہے۔ جو اسلام میں آدمی جو ہے داخل ہوتا ہے اس پر یہ قانون لاگو ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسرے مذہب والوں کا دخل نہیں ہے۔ تو اس کے حفاظت کے لیے بہت سے جماعتیں
भाई वो घड़ी बंद है क्या, मैं उसी को देख रहा हूँ। तो कहने का मंशा यही है आखिरी बात कि 44 ऐसे 2024 में ऐसे कवानीन लागू किए हैं हमारे वक़्फ़ के मालों पर। वक्फ बोर्ड में जितने भी प्रॉपर्टी हैं पूरी दुनिया हिंदुस्तान में, उन सब पर बहुत से चीज़ों को इन्होंने अपने कवानीन लागू किया है और वो जो है कोर्ट से अप्रूवल भी हो गया। सबसे पहली उनके क्या बातें हैं, एक तो मुसलमान की जमात होना इसमें, लेकिन उन्होंने क्या लगा दिया, मुसलमान होना शर्त नहीं है इसमें, मुसलमान होना शर्त नहीं, हर कोई इसमें शामिल हो सकता है मेंबर बनकर। और दूसरा ये है कि इसमें औरतें भी होना, वो भी मुसलमान ना हो, मुसलमान ना हो, औरतें भी इसमें शामिल हो। और तीसरी चीज़ जो है, जो मुसलमान वक़्फ़ किया है उसके 5 साल तक ईमान मुसलमान का होना उसके पास रिकॉर्ड हो। मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज़ वक़्फ़ कर रहा हूँ तो मैं पीछे 5 साल से मुसलमान होना शर्त है। जब तक मैं मुसलमान अगर नहीं है, मैं गए गुज़िश्ता साल मुसलमान हुआ था या उधर साल मुसलमान हुआ था, अब मुझे दीन के गलबे की वजह से मैं चीज़ वक़्फ़ कर रहा हूँ, तो कानून ये बना दिया है उसका वक़्फ़ कबूल नहीं किया जाएगा। तो 5 साल तक उनका मुसलमान होना शर्त है, 5 साल के बाद में वक़्फ़ कर सकता है, ये वरना नहीं कर सकता। ये सिर्फ ये मुसलमान पर हुक्म लागू किया है। हालांकि वक़्फ़ के जितने भी सिस्टम मुसलमान की तरफ बोले जाते हैं, तमाम मज़हब वालों के पास ये सिस्टम मौजूद है। जब अंग्रेज़ छोड़कर चले गए तो उस वक्त जो है कवानीन तकसीम किए गए, तो हर मज़हब वालों को जमहूरियत अता की गई, जमहूरियत अता की गई। उनके कबील में, उनके ख़ानदान में, उनके धर्म में जो है एक जमातें बना दी गई। तो ये उन लोगों में ये सिस्टम नहीं, गैरों के लिए भाई जब तक ये मुसलमान नहीं रहेगा तब तक जो है 5 साल का होना शर्त ये उनके पास नहीं है, लेकिन मुसलमान को लागू कर दिया गया। और ऐसे बहुत से मसले हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई ये जो है 7 या 10 मेंबर होते हैं, उसमें इतने नहीं बल्कि 23 का होना ज़रूरी है, उसमें मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। और ये तमाम जितने भी जायदादें वक़्फ़ की हुई है, उन तमाम का जो रद्दोबदल करने वाला वो कलेक्टर के हवाले कर दिया जाएगा। अगर कलेक्टर ये देख कर बता दे भाई इसके डॉक्यूमेंट सही है, तो फिर वो वक़्फ़ में शामिल होगा, वरना हुकूमत जहाँ चाहे जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करने का हक़ रखती है। तो इस तरह हमारा वक़्फ़ किया हुआ माल अल्लाह का माल चला जा रहा है, हमारा नहीं माल। हम तो अपने माल की हिफाजत करने के लिए दीन को भी छोड़ रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह ने कहा कि ये मेरा माल है, वक़्फ़ किया हुआ है, तो आज उस पर कदरन लगाए जा रहे हैं। तो उसके हिफाजत के लिए जो है मैं और आप कोशिश नहीं करेंगे, दुआ नहीं करेंगे, तो फिर जो है हम जैसे नामर्दूद कोई नहीं है। तो इसी उन्वान से बेलगाम में आज असर से लेकर इशा तक बड़े बड़े जो है उलमा किराम के इस वक़्फ़ के उन्वान से खुली तौर पर खुलकर बात होगी। कानूनी तौर पर क्या क्या दाव पेच के बातें बोलेंगे मैं नहीं बोल सकता वो, इसलिए कि मैं अपना बयान वीडियो में डालता हूँ, तो फिर जो है बाद मरतबा आज उलमा के ऊपर बहुत टारगेट किया जा रहा है, उनके बातों पर जो है किया जा। अभी कुछ दिनों पहले जो है एक आदमी आया, पाप बेचारा, वो इमाम साहब से दोस्ती लगा ली, दोस्ती लगा कर उनके साथ 2-3 रोज़ तक रहा, फिर जो है तो उनके पूरे राज फाश कर लिए, पाश कर कर जो है फिर वो पता चला बाद में वो जो है जासूस था, उनको पकड़ कर ले गए। तो इस तरह मसाइल चल रहे हैं। तो खुलकर इंशाअल्लाह वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदार हैं, उनको जो है हक़ है बोलने का, तो खुलकर मेरे और आपके सामने बात रखेंगे। हम तमाम साथी वहाँ पहुँचने की फ़िक्र फरमाएँ, अपने अपने जान माल को लगाए। भाई अल्लाह का माल पर जो है मखलूक का हक़ कभी नहीं हो सकता है। जब मखलूक का हक़ करके तो ज़िद कर रही है, तो उसके जो है जो भी शक्लें होगी वो कानूनी तौर पर किए जाएंगे, तो हम हमारी इसमें शिरकत करें, हम जो है इसमें शरीक रहेंगे। तो इसके खुली तौर पर जो है खुलकर बात सामने आ जाएगी, तो मेहनत करने, काम करने जो है हमें मौका मिलेगा, तरीक़ा मिलेगा। इसी उन्वान से जो है मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। असर के बाद में जो है मजलिस इशा तक रहेगी इंशाअल्लाह। उससे पहले जो है नमाज के बाद में खाना गिना खाकर जो है 10-15 साथियाँ गाड़ियाँ बना कर जो है कसीर तादाद में बेलगाम में जो है कॉलेज जो है इस्लामिया कॉलेज, वहाँ जो है पूरे मैदान
ایک بنایا گیا ہے وہاں پورے پہنچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔